میرے سے موجود ہے محمد اسامہ علی، ویری فیمس اسٹرالوجر، انٹرنیشنل ریلیشنس میں گہری نظر رکھتے ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں. آپ ان کو سنتے بھی ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے. اور آج کے اس ویڈیو میں بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ حالات کتنے سنگین ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں فتنوں کی جو دور ہوتا ہے، جو فتنے جب پھوٹ پڑتے ہیں، ان کے متعلق جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جب آیت آئی تھی ہم سمجھ گئے تھے کہ جب تم کہو گے اور ہم مان لیں گے کہ تم ایمان لے آئے تو تمہاری آزمائش نہیں کریں گے. تو وہ انہی فتنوں سے متعلق ہی تھی. اب بات یہ ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی کلمہ گو پیدا ہوا ہے، اس کا ایک لائف سائیکل ہے، 60 70 80 85 65 ایوریج ہے آپ کی. 4% ہی 65 سے اوپر گزرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بھوک سے آزمانا ہے، اس میں آپ کو آپ کی جو اموال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، یہ سارا پیپر ہر کسی کو دینا ہی دینا ہے. ہمیں بس ایک فیز آتا ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ بس سب زبردست ہے، سب اچھا ہے، اور ہم پھر بھول جاتے ہیں دنیا کی اس چک و چوند میں کہ ہماری آزمائش ہوگی اور مومنوں کا امتحان ہوگا کہ کتنے کی مان والے ہیں، کتنی کی سمجھ آئی ہے. ایسا تاریخی ریسرچ سامنے لاؤں گا آپ کے کہ آپ لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سننے والا اس پہ اش نہیں کر اٹھے گا. یہ مجھے مطلب دعوے کی حد تک دعویٰ ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا ویور ہے نا، وہ اگر ہمارا ویور بہت زیادہ ہائیلی انٹلیکٹ ہے اور اس کے اندر ڈگ آؤٹ کرنے کی صلاحیت ہے، اسی لیے یہ اکلیٹ کی طرف اور یہ ایسٹرالوجی یا دوسری چیزوں کو بھی بھانپنے کی طرف یہ جاتے ہیں. اگر یہ قرآن کھولیں گے نا، یقین جانے تو کوئی نیا ہی اس سے، جیسے کہتے ہیں نا، وہ اخذ کریں گے. اور کیونکہ اگر اس کی فہم اور اس کا ادراک پہلے لوگوں کو ہم سے زیادہ تھا، تو پھر اسلام آگے 40 سال بعد کیوں پوری دنیا میں آنا ہے جب پوری دنیا میں امن پھیلنا ہے. تو ٹیکنیکلی پچھلوں سے زیادہ اگلے تیز ہوں گے، پچھلی نسل سے اگلی تیز ہوگی. آپ کا بچہ آپ سے زیادہ قرآن فہمی میں آگے جا سکتا ہے، نہ کہ آپ کا پردادا. اور اب یہ وقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یوتھ ہے، جتنے ینگ برینز ہیں، ٹاپ انٹلیکچوئل ہمیں سن رہا ہے، ایک بہترین طریقہ کرے. اس ٹائم اسلام 360 اویلیبل ہے، شیعہ ٹول کٹ، یہ 2 ایپ ہیں، بہترین ایپ ہیں دونوں. آپ جا کے قرآن کی ایک آیت کو اٹھائیں اور اس کو کمپیریٹیولی اسٹڈی کریں. جیسے مثال کے طور پہ تھوڑا سا ٹپ دے دوں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور آپ کا جو سوال ہے اس کا سلوشن بھی ادھر ہی ہے. کیونکہ فتنوں کے دور میں بھی قرآن ہی میزان ہے، قرآن ہی فیصلوں کی کتاب ہے، قرآن سے ہی فیصلے کرنے ہیں کدھر جائیں. ڈائریکشنل بک ہے ہماری، اسی نے فیصلہ کرنا ہے رائٹ اور رانگ کا، اسی نے ہی فتنوں کا علاج دینا ہے، اسی میں سب کچھ ہے. لیکن اب وہاں جاؤ تو کیا بنے وہاں. اب کل میں ایک آیت سورۃ بقرہ کی شروع میں دیکھ رہا تھا، وما یشعرون، اس کا بھی ترجمہ اور نہیں شعور رکھتے کر دیا، اور 2-3 آیتوں بعد بھی لا یشعرون آ گیا، صرف 3 آیتوں بعد. تو وہاں لا یشعرون کا ترجمہ بھی یہی ہو گیا، نہیں شعور رکھتے. تو اب میرے دماغ نے وہاں یہ سوچا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایک فصیح و بلیغ زبان کو چن رہے ہیں، اور اس میں اس کی ورائٹی ہے کہ وہ ہر ورڈ موجود ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو ایسی بھی کیا مجبوری آ گئی کہ لا یشعرون اوپر نہیں لگ سکتا تھا 3 آیت پہلے. اس سے پھر میں نے سارے 10 کے 10 تفاسیر کے اس کو دیکھے، تو بڑا میں اس پہ لیٹ ڈاؤن ہوا کہ ہماری جو اس ٹائم کی کرنٹ جو ٹرانسلیشن ہے قرآن کی، جو ایگزسٹنگ انٹرپریٹیشنز آپ لوگوں نے جو کی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہوئی ہے. اس میں جو اس کا ڈسپلن ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہ فروٹ انجوائے کرنے کو نہیں مل رہا اسلام کا، پیس کا، امن کا، جس وجہ سے آپ لوگ کنفیوز ہیں. مثال کے طور پہ اگلے دن کی بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں جی فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی. میں نے کہا بہترین طریقہ ہے اس میں، بجائے اس کے کہ پہلے تو یہ ہے کہ سب اچھا سے اچھا نہ کو، پہلے تو یہ غلط ہے.
پہلے تو صرف اور صرف ہر کسی کو کہو بھی یہ سم تم نے ڈالی ہوئی ہے، اس سے اپنا علاج کرو، اس سے اپنی زندگی کا امن ثابت کرو، اس سے اپنی زندگی کی پراسپیرٹی ثابت کرو. ہر فرقہ صرف یہ مارکیٹنگ کرے کہ میرے ماننے والے یا یہ جو کنیکٹیویٹی میں فالو کر رہے ہیں فائنینشیل پراسپیریس ہیں، بیماری ان کے گھر میں نہیں ہے، فتنوں سے محفوظ ہیں، پرامن زندگی ہے، اور ادھر سے مانگتے ہیں ادھر سے پوری ہو جاتی ہے. تار ملا کے دکھائیں نا، تو تاروں کا مقابلہ کریں کہ جناب ہم بڑے جو جس فرقے میں بھی موجود ہیں تارے ملا کے دیکھیں سمپل. جیسے میں نے در زارہ گروپ ایک فارم کیا بیماروں کے علاجوں کے لیے بھی، جن کو جواب ہو گیا آ جائیں. آپ بلیو کریں ریکوری ریٹ ماشاءاللہ بہت ہائی ہے اس میں، 80%، 50% کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی ابھی تو 80% ٹھیک ہوں. تو میں ہنسنے لگتا ہوں کہ بھائی تم 80% ہوئے، تمہیں میں نے ہسپتال ایڈمٹ کیا اگر 80% ٹھیک ہوئے. آٹسٹک بچے بولے ہیں، روتے، ویڈیوز آ گئی ہیں یو کے باہر سے. کیوں بھائی صاحب؟ کوئی تبلیغ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ سے رب جڑ گیا. میں نے ان کو کوئی گروپ میں تبلیغیں نہیں کی، کوئی اسلام نہیں سمجھایا. میں نے عملاً اسلام پہ چلا کے تھوڑا سا دھکا لگایا، ان کو مزہ آنے لگا، ان کے تار جڑ گئے. تو بات یہ ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ فرقے پہ بحث کرو، عملاً اس کو مزہ دے دو نا. تار جڑا ہوا تو کنیکٹیویٹی کرا دو، کیا ضرورت ہے مباحثوں کی؟ تو سب سے اگلا جو فتنہ آنے والا ہے وہ فرقہ واریت کا. اس کے بعد آپ کی گروہ بندیاں ہونے والی ہیں، صبائیت پہ بھی، لسانیت پہ بھی، اور خصوصاً فرقہ پوری دنیا میں. آپ کو کرسچینٹی میں بھی ملے گا، آپ کو ممالک میں ملے گا، ایون آرتھوڈاکس اور کیتھولک اور ان کے سارے آپس کے وہ نکلیں گی گروہ بندیاں، ہماری نکلیں گی. ہندوؤں میں ہر طرف ہونا ہے. گروہ بندی کا ٹائم ہے، فرقے کا ٹائم ہے. اس لیے تھوڑا سا زیادہ میں اس پہ، آپ نے کیونکہ کہا نا کیا کیا جائے، تو نمبر 1 تو قرآن کو پچھلے انداز کو چھوڑ کر ایک طریقہ اپنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ورڈ استعمال کر لیا ہے نا، اسی کا ارک اٹھا کے ہر جگہ اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ نہیں کہ کہیں ولی کا مطلب دوست کر لیں، کہیں ولی کا مطلب آپ سرپرست کر لیں، کہیں دل کرے تو کچھ اور غلام بنا دیں، کہیں کچھ کریں. نہیں، اگر ولی کی جگہ کچھ اور دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو وہ ورڈ سے مخاطب کرتے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چلیں جو سمجھتے ہیں ریسرچ میں، اس ایک ورڈ کو اٹھائیں، ساری جگہ پہ اس کو پٹ کریں، جو بھی مطلب کرنا ہے آپ کو قرآن سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد سر جی جو فرقوں کی بحث ہے، اس کا جو یہ بھی ناسور پھوٹنے والا ہے، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کیونکہ یہ آگے آنے والا ہے تو اس لیے زیادہ جلدی بتا دوں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سر جی کال ملا کے دکھائیں. بس جو جتنا ہے نا، آئے نا میدان میں نماز استسقاء پڑھ کے بارش کرا کے دکھائے. جو فرقے کا جتنا بڑا ہیڈ ہے نا، اس سے کہیں آؤ بھائی ادھر بیمار لاتے ہیں، ان کو شفا دے کے دکھاؤ. سمپل. بھائی صاحب آپ جس بھی فرقے کی پریکٹس میں ہے نا، آپ اپنی زندگیوں کا امن دکھا دیں. سمپل. آپ شفا دکھا دیں، آپ دعاؤں کی قبولیت دکھا دیں، آپ اپنا جیسے کہتے ہیں نا پریکٹیکل اسلام کی کرزما دکھا دیں. بس فرقے کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے کہیں جی آؤ سارے ہیں. یہ مناظروں کا چکر نہیں ہے. باقی یہ جو مرزا صاحب اور یہ جیسے میں تو سمجھتا ہوتا ہوں کہ وہ بھی 2.0 ورژن نکالے گئے تھے کتابی اور علمی. نہیں، کتاب اور روایت اور حدیث، جب تک یہ علم کا یہ جو چراغ ہے کسی انسان کے اندر جاتا ہے اور پھر اپنا کمال دکھاتا ہے. تو یہ جتنے بھی بزرگ ہستیاں تھی، اہل سنت کی ہوں، اہل تشیع کی ہوں، کسی بھی گروہ کی ہوں، جو بزرگ ہستیاں تھی، ان کو اس طریقے سے وہ نہیں کہا جا سکتا. ان کی ٹھیک ہے جتنا انٹلیکٹ ہوگا اس کے مطابق انہوں نے اچھی کوشش کی ہوگی. مثال کے طور پہ مرزا صاحب کا تو جیسے کہتے ہیں نا آدھے گھنٹے کا کام ہے. وہ جس لیول پہ جا رہے ہوتے، بک نہ رہے تو ان کی کہانی ختم ہو جائے گی. وہ بک ہی کرتے ہیں نا، بکیں جل جائیں، بکیں ختم ہو جائیں، ختم کہانی. تو پھر کیا چلے گا؟ ڈائریکشن کون دے گا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا میں تمہارے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بک ود اے ٹیچر، قرآن ود اہل بیت. دیٹس اٹ، بک ود اے ٹیچر. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ آئیں قیامت والے دن. ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی کہ بک سے آپ پڑھیں اور عملاً ان سے دیکھ لیں، ایک ہی بات ہے. اگر ایک گم ہو جائے تو پھر یہی راستہ بتائیں گے. بک اگر گم ہو جائے، اگر آپ سمجھیں کہ اب آپ کو ڈائریکشن نہیں مل رہی، کیونکہ ترجمہ تو میں اس پہ پروگرام کروں گا اور آپ کو پتا میں جو بات کرتا ہوں
الحمدللہ اس میں اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، جتنے مرضی یہ سائنسدان بن جائیں۔ اور اب جو صورتحال ہے، میں اس طرف یہ بنیادی صرف پوائنٹس دینے بہت ضروری تھے۔ جی آپ پوچھ لیں، کیا پوچھنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو یہ بد امنی کی لہر ہے جس میں دیکھا نا کئی قیمتی جانیں جا رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ کتنی سویر ہو سکتی ہے؟ اور پھر عوام کیا کریں؟ کیا وظائف، کیا تسمیحات، کوئی ایسا عوام کو بتائیں کہ عوام اس بد امنی کی لہر میں، یہ جو ٹیررزم کی لہر، معصوم جو لوگ ہیں ان کو قتل کرنے کی جو لہر پھر سے چل پڑی ہے، اور جو یہ ہمارے ریاستی اداروں کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کریں؟ پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ میں نے آپ کو کلیئر سٹیٹمنٹ دی تھی کہ نانی یاد آ جائے گی، جملے شاید کسی نے میرے کان منہ سے سنے ہوں۔ دوبارہ کہانیاں ساری گرم ہے، شام میں پھر فساد پھوٹ گیا۔ افغانستان آپ کا جنگ ٹلنی نہیں ہے، آپ آئے پڑے ہیں دھانے پہ۔ انڈیا آپ کے کوئی نہ کوئی پنگے لے رہا ہے، اس نے بھی آنا ہی آنا ہے، آپ نے جنگ میں جانا ہی جانا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اب کھانا جمع کر لو کہہ دو تو شوگر لگتا ہے ان کو، اب ان کو کوئی بھی مستقبل کی بات بری لگتی ہے تو لگنے دیں۔ اب ہونا کیا مقافات ہے، ہر چیز نے اپنا رخ لینا ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں فتنوں سے، اپنے آپ کو، آپ اس کا پارٹ نہیں ہے، آپ کو بینیفیشری نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو جہادی اسلام ہم نے دے کے اس وقت افغانستان میں پوری گروہ اس کو کیا، تو آج وہی ناسور ہمیں بنا ہوا ہے۔ اس میں آپ کا جو میجر ایک پورا سکول آف تھاٹ تھا، جو میجر سکول آف تھاٹ تھا، وہ اہل سنت کی بہت بڑی تعداد، جو بریلوی، احمد رضا بریلوی صاحب کے فالوورز، طاہر القادری صاحب کے، اب اس کی آگے ایک لڑی ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑے ریفائنڈ فالوورز ہیں، اس کے بعد اہل تشیع، یہ دو تو کبھی آپ نے آپریٹ کر ہی نہیں پائے ان کو، کہ ان کو کبھی ہم کشمیر لے جائیں یا افغانستان لے جائیں۔ ظاہری بات ہے مولانا عبد الوہاب صاحب کی جو اس جہت سے ایک سوچ سے نکلا، جو سعودیہ سے وہابیزم، اور امریکہ نے اس کو جس طریقے سے فنڈ کیا، اور اس کے اندر کیونکہ روایتوں کے ذریعے موڈیفکیشن کی جا سکتی ہے نا، کتاب بول رہی ہے یوں کر لو، ایک بندہ عام سا آپ جیسا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آئے، روایت اٹھائے اور ہم سے کچھ بھی کروا لے، کیا سیاق و سباق ہے، ڈزنٹ میٹر، تو آپریٹیبل تھے۔ اب وہ اسلام کا فتنہ آپ نے اتنا پھیلا لیا کہ اب آپ کسی اسلامی حجت کے تحت اس فتنے کو بند نہیں کر سکتے۔ ہر کوئی ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے حدیثوں سے، روایتوں سے۔ تو اب دیکھیں اس میں جو حفاظت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آیت الکرسی کا جو عمل ہے سب سے بڑا ہے۔ 70 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل تمام ہمارے جو سیکیورٹی والے سن رہے ہیں وہ بھی، اور ہمارے جتنے بھی عوام ان علاقوں کی، بلوچستان کے لوگوں، KPK کے لوگوں، اور جتنے بھی لوگ ہوں، اب بے شک وہ سیکیورٹی میں ہوں، بے شک عام عوام ہوں، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ 70 مرتبہ آیت الکرسی کا عمل شروع کر لیں، اور اس کو اب جب تک جیسے کہتے ہیں نا رہتی قبر تک اس کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ یہ کفایت کرے گا، حفاظت کرے گا۔ لیکن اب صرف وظیفوں سے کام آگے کا ہے، خود بھی یہ کنیکٹیویٹی سے جب سمجھ آئے تو سمجھیں کہ انسان امپورٹنٹ ہے، اس کا بلڈ شیڈ آپ نہیں کر سکتے، خون نہیں بہایا جا سکتا، یہ بہت ہے، بہت، جیسے کہتے ہیں اللہ کے سسٹم میں انگلی دینا ہے، یہ چلتی غراری کے اندر جیسے ڈنڈا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو ایک ٹائم فریم دے کے بھیجا ہے اس دنیا میں اپنے پیپر کے لیے، اس سے اس کا حق چھین لینا، تو یہ تو سیدھا قدرت سے پنگا ہے جب آپ کسی خون کی طرف جاتے ہیں، انسان کا خون بہانے کی طرف، تو وہ ڈیفینیٹلی یس دہام کھلنا ہی کھلنا ہے۔ تو ایک حفاظت کے لیے تو میری ریکویسٹ ہے، اول آخر 7 دفعہ درود کے ساتھ 70 مرتبہ آیت الکرسی کا بے فکر ہو کے یہ عمل کریں، اور جو ہمارے یہ جو سیکیورٹی پہ معمور لوگ ہیں اور وہ اس سب کو فیس کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے حساب ضرور رکھیں۔ ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔